السلام علیکم لسنرس، آئیے ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سراب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورج کی ننھی سی کرن روشن دان کی چوکھٹ کے روزن سے نکل کر میری آنکھوں پر پڑی اور پلکوں کے پپوٹے گردش کرنے لگے۔ چھت کے قریب اس روشن دان کا وجود کئی بار مجھے ناگوار گزرا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ صبح ناشتے کے وقت ملازم سے کہوں گی کہ اس روشن دان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں اول تو اس روشن دان کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر یہ پہلے سے موجود تھا تو جب یہ کمرہ ایئر ٹائٹ کیا گیا تو اس روشن دان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن سورج کی اس ننھی سی کرن سے میرا بہت پرانا رشتہ تھا اور یہ ہمیشہ ہی آسمان سے اتر کر سیدھی میرے پاس شوخیاں کرنے چلی آتی تھی۔ اگر روشن دان کی چوکھٹ کا یہ روزن بند ہو جاتا تو اس کرن سے میرا رابطہ ٹوٹ جاتا، اور ہر شے سے رابطہ توڑنا باہر طور اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے اس ننھی سی نازک سی کومل کرن کو معاف کر دیا اور میرے جسم میں انگڑائی ابھر آئی۔ میں نے مسکراتی آنکھوں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا۔ پلاسٹک ایملشن پینٹ سے رنگی ہوئی خوبصورت دیواریں، بلند و بالا اور کمرے کا بہترین فرنیچر، ڈیکوریشن پیس، اور سامنے ہی نظر آنے والا خوبصورت باتھ روم کا دروازہ جس کی دوسری جانب سے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ احمد جاگ گئے تھے اور غسل کر رہے تھے۔ بلند و بالا قد، خوبصورت چہرہ، متناسب بدن، کالے گہرے سیاہ بال، خوبصورت روشن جسم، مسکراتے ہوئے گلابی ہونٹ، مردانہ حسن کا شاہکار احمد میرے شوہر تھے۔ پھر کچھ اور مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزرے اور اس کے بعد نہ جانے کس طرح میری یہ نیند ٹوٹ گئی۔ میں نے ہراساں نگاہوں سے نیچی چھت، بوسیدہ کمرے اور مدھم روشنی والے گہرے نیلے بلب کو دیکھا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور یہ بدنما دنیا پھر میرے سامنے بے نور ہو چکی تھی۔ بے نور اور تاریک دنیا۔ رات کا آخری پہر بھی گزر چکا تھا اور کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہاں، میرا سہانا خواب ٹوٹ گیا تھا اور ایک بار پھر سے میں آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی تک پہنچ گئی تھی۔ اپنے آپ سے واقف، اپنے آپ کی نگراں، ایک بے حقیقت، بے وقت عورت۔ احمد کا کوئی وجود نہیں تھا اور یہ اس رات کا شوہر تھا میرے لیے۔ ہاں، میرے خوابوں میں ہمیشہ میری آرزوؤں کی تکمیل ہوا کرتی تھی، کبھی احمد اور کبھی عدیل، کبھی شاد۔ ایک ہی نام تھے، ایک ہی وجود تھا جو مختلف صورتیں دکھا کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ میرا گھر، میری جنت، میری آرزوؤں کا مرکز، لیکن صرف خوابوں تک محدود، کیونکہ خواب سے باہر کی دنیا نہایت مکروہ اور بدنما تھی، بالکل اس کمرے کی مانند جس کی دیواروں کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ میری آنکھوں کی کوروں سے آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں۔ یہ معمول تھا میری زندگی کا، معمول۔ نہ جانے یہ حسین خواب کہاں سے میری آنکھوں میں آ چکے تھے۔ دل کی گہرائیوں میں ایک گھر کا تصور تھا، اور یہ تصور اس وقت سے اور شدید ہو گیا تھا جب سے میرا وجود پامال کر دیا تھا اور مجھے ریزہ ریزہ کرنے والا میرا باپ تھا۔ ہاں، میرا باپ، مجید خان، جس کے خراٹے اس وقت بھی برابر والے کمرے میں زور و شور سے گونج رہے تھے۔ میں نے اس آواز کو نفرت بھرے انداز میں سنا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک سر چکراتا رہا۔ ٹوٹے خواب اس طرح دکھ دیتے ہیں، یہ خواب دیکھنے والوں کا دل ہی جانتا ہے۔ میرے ٹوٹے خواب نے بھی مجھے دکھ دیا تھا۔ میرا خواب کتنا حسین تھا۔ وہ ایئر کنڈیشن کمرہ، اونچی اونچی دیواریں، پلاسٹک ایملشن پینٹ سے رنگی ہوئی بلندی پر روشن دان جس سے جھانکنے والی ننھی سی سورج کی کرن مجھ سے شناسا تھی، اور غسل خانے سے گرتے ہوئے پانی کی آواز۔ احمد کا کوئی وجود نہیں تھا، عدیل بھی کوئی نہیں تھا، شاد کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ میں تنہا تھی، بالکل تنہا، صحرا میں کھڑے ہوئے اکیلے درخت کی مانند جس کا کوئی شناسا نہیں تھا۔ شناسا تو اکثر میری زندگی میں آ جاتے تھے، حوث کے مارے ہوئے، آنکھوں میں مکروہ کیفیات لیے ہوئے، مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور مجھے ان کی باتوں کا جواب دینا پڑتا تھا، کیونکہ یہ مجید خان کا حکم تھا۔
جو میرا باپ ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور اس طرح میری زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کی دی ہوئی گناہ کی پرچھائیوں کے ساتھ گناہ کی وادیوں کا سیر کرنا پڑتا تھا، اور یہ تھی میری زندگی۔ عدیل، احمر اور شاد میرے تراشے ہوئے نام تھے جنہیں میں نے اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ تنہائیاں میرے دل میں ان کا تصور دیتی تھیں اور میں ان کے تصور میں کھو کر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی، اور جب راتوں کے خواب ٹوٹ جاتے تو میرا دل غم کی شدت سے ڈوب جاتا، اور پھر یہ درد شدید سے شدید تر ہو جاتا۔ ماضی میری نگاہوں کے سامنے کھڑکی کے اس جانب پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر ماضی کو دیکھنے کو جی چاہا۔ میری نگاہیں سامنے کے پھیلے مکان سے پرے اور پرے اس مکان تک پہنچ گئیں جہاں میں نے ہوش سنبھالا تھا، جہاں میری ماں تھی، زرد چہرہ، جھکی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال جو شام کو سنور جایا کرتے تھے، اور نہ جانے شام ہوتے ہی اس زرد چہرے کی زردی کہاں چلی جاتی تھی۔ اس پر سرخی پاؤڈر کی تہیں نظر آنے لگتی تھیں اور آنکھوں کے حلقے بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ اس وقت کتنی اچھی لگتی تھی مجھے ماں، اور میں ان سے کہتی تھی، آپ دن بھر ایسے ہی کیوں نہیں رہتی ہیں امی؟ آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اس وقت۔ اور جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھتی تھیں، ان لمحات میں ان کا تصور آج کرتی ہوں تو ان نگاہوں کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امی کی آنکھیں کہتی تھیں کہ بدبخت، یہ وقت تو میری زندگی کا بدترین وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت تو وہ ہوتا ہے جب میری لاش سامنے پڑی ہوتی ہے اور اسے گرد اپنی لمبی لمبی نوکیلی چونچ سے نوچ رہے ہوتے ہیں۔ آہ، کاش کبھی یہ وقت نہ آئے۔ میرے چہرے پر ہمیشہ زردی رہے، میری آنکھوں میں دھندلاہٹیں رہیں، میرے ہونٹوں کی یہ مصنوعی سرخی بھی کبھی میرے ہونٹوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن آج ماں کی آنکھوں کی زبان میرے وجود کے ایک ایک ذرے میں بسی ہوئی تھی، اور ان ساری چیزوں کا محرک میرا باپ تھا۔ وہ کمبخت جسے نہ جانے کیوں باپ کا نام دے دیا گیا تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا شخص جس کی صورت پر شیطان رقصہ ہی رہتا تھا۔ ہاں، مجید خان میرا باپ تھا۔ ماں کی اور بہت سی باتیں تو مجھے معلوم نہیں تھیں، ہوش کے لمحات اچھی طرح یاد تھے۔ دوپہر ہوتی تو میرا باپ اپنا مخصوص عمل شروع کر دیتا، یعنی بند کمرہ ہوتا، شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی ہوتیں اور ماں کے چیخنے کی آواز۔ مجھے برآمدے میں بٹھا دیا جاتا تھا اور میں وہاں بیٹھی روتی رہتی تھی، جانتی تھی کہ اندر کوئی کھیل نہیں ہو رہا، بلکہ شاید بندر سدھانے والا بندر سدھا رہا ہے تاکہ بندر اپنا بہترین تماشا عوام کے سامنے پیش کر سکے۔ مجید خان کسی زمانے میں کسی مل وغیرہ میں کام کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی لخت جگر کو اس بدبخت سفاک درندے کے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا اور خود کہیں تاریکیوں میں گم ہو گئے تھے، یا پھر کون جانے کہ ماضی کیا تھا، حالات کیا تھے، میری ماں اس خوفناک شخص کی بیوی کیسے بنی۔ مجھے یہ ساری باتیں نہ کسی نے بتائیں اور نہ مجھے کبھی معلوم ہوئیں۔ بس جب میں نے ہوش سنبھال کر دیکھا تو ماں کہتی تھی کہ وہ ہاتھ کٹا تیرا باپ ہے، اس کا ہاتھ مشین میں آ کر کٹ گیا تھا، اور اس دن سے اس نے اپنی زندگی کے معمولات ترک کر دیے تھے اور دوسری چیزوں کی جانب توجہ دینے لگا تھا، جن میں شراب، جوا اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ لیکن شاید شراب اور جوئے کا مسئلہ کچھ پریشان کن تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے گھر میں نئے نئے مہمان آنے لگے تھے، اور جب بھی شام ہوتی میری ماں اپنے آپ کو لیپ پوت کر بند کر لیتی، اور اس کے بعد مجھے معمول کے مطابق دلان کی چرپائی پر سلا دیا جاتا۔ میرا باپ مجید خان برابر میں چرپائی پر سو جاتا اور میری ماں بند کمرے میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ ہوتی، جس میں دن میں اس کی پٹائی کی جاتی تھی اور اسے تربیت دی جاتی تھی۔ پھر صبح ہوتی، مہمان نہ ہوتا، ماں ہوتی، برجی خانہ ہوتا، ناشتہ ملتا، اور اس کے بعد زندگی وہی رنگ اختیار کر لیتی جو دن بھر کے رنگ ہوا کرتے تھے۔ مجید خان اپنے اس کمرے میں لیٹا خراٹے بکھیرتا رہتا، بھیانک ہولناک خراٹے جو اس وقت بھی برابر والے کمرے سے اٹھ رہے تھے۔ یہ تھا میرا ماضی اور یہ تھی میری کہانی۔ اس کے بعد کہانی میں کچھ نئے رنگ پیدا ہوئے، میں کچھ اور بڑی ہو گئی،
واقعات و حالات میری سمجھ میں آنے لگے۔ ماں کی خاموش زبان بہت کچھ بتانے لگی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں۔ پڑوس کی بشیرن خالہ نے کہا، کمبخت تو بھاگ جا، کہیں تو بھاگ جا، تیری ماں تو موت کے قریب ہے لیکن تو بے موت ماری جائے گی۔ بھاگ جا یہاں سے، کسی بھی جگہ بھاگ جا، کسی گھر میں پناہ لے لے، یہ گھر تیرے لیے ایک بدترین عذاب گاہ ثابت ہوگا۔ بشیرن خالہ کا چہرہ میں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ بھلا کیسی بے تکی بات ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہاں بھاگ جاؤں؟ یہاں میری ماں ہے، میرے ابا ہیں جو جیسے بھی ہیں، لیکن باہر تو میں انہیں ابا کہتی ہوں، جبکہ انہوں نے مجھے کبھی کسی نام سے نہیں پکارا۔ چھڑکیاں، گھڑکیاں اور بس یہی میری زندگی تھی۔ گھر کے کام کاج اب میں کرنے لگی تھی کیونکہ ماں کو کھانسی کے دورے پڑتے تھے۔ البتہ شام کو یہ کھانسی نہ جانے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ بالکل نہیں کھانستی تھی اور اس کا چہرہ بھی اتنا ہی اچھا لگنے لگتا تھا جتنا پہلے لگتا تھا۔ لیکن ایک دوپہر وہ اس زور سے کھانسی کہ اس کے بعد اس کی کھانسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پھر پڑوسی جمع ہوئے، ماں کو ہار پھول پہنائے گئے اور نہلا دھولا کر نہ جانے کہاں پہنچا دیا گیا، شاید قبرستان۔ پھر ماں دوبارہ واپس نہیں آئی اور مجھے علم ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ اب اتنی نادان بھی نہیں تھی، کسی کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ جب جنازے نکلتے ہیں تو جانے والے پھر واپس نہیں آتے، اور میری ماں بھی اسی شکل میں وہاں سے گئی تھی جس کا مقصد ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں کئی دن تک روتی رہی اور مجید خان نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن اس کے بعد مجید خان کو میرے رونے پر غصہ آنے لگا اور وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگا۔ ہر وقت بھوں بھوں کرتی رہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ تو بھی ماں کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیوں نہیں ہو گئی؟ کیا کروں گا اب تیرا میں؟ بول، بتا، کیا کروں گا؟ اور اسی وقت مجید خان کا ایک دوست اندر گھس آیا۔ ہمارے گھر کے دروازے مجید خان کے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، ان دروازوں پر کبھی کوئی دستک دے کر نہیں آتا تھا۔ مجید خان اتنا ہی فراخ دل انسان تھا۔ اس دوست نے ہنستے ہوئے مجید خان کے کان میں کچھ کہا اور مجید خان چونک کر پہلے اپنے دوست کو اور پھر مجھے دیکھنے لگا، پھر شیطانی انداز میں ہنس پڑا۔ ابے ہاں، ٹھیک ہی تو کہتا ہے تو، واقعی کمال کرتا ہے یار، میں نے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اور نہ جانے کیا بات کہی تھی مجید خان کے دوست نے اس کے کان میں کہ مجید خان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ میرے لیے اب نئے نئے کپڑے بھی آنے لگے، خوراک کا بھی بہتر بندوبست ہونے لگا اور میرے ساتھ سختیاں بھی کم ہونے لگیں۔ شاید میرے باپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں اور وہ میرا باپ ہے۔ باورچی خانے کا کام مجھے اب بھی کرنا پڑتا تھا۔ مجید خان کے گھر کے رنگ و ڈھنگ وہی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے کمرے میں جوئے کا اڈا جمع رہتا تھا۔ وہ عموماً نشے میں رہتا تھا اور اس کے دوست گھر میں رنگ رلیاں مناتے تھے، لیکن محلے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ایک دن پورا مجمع لگ گیا ہمارے گھر کے سامنے۔ مجید خان کو برا بھلا کہا گیا۔ مجید خان نے اپنی پرانی بندوق نکال لی اور لوگوں کو دھمکیاں دیں اور اس کے بعد بات پولیس تک پہنچ گئی۔ چنانچہ کسی صاحب اختیار نے ہم لوگوں کو وہاں سے بے گھر کر دیا اور مجید خان کو وہ گھر چھوڑ کر ایک اور محلے میں آنا پڑا۔ نیا محلہ بھی برا نہیں تھا، یہاں اچھے لوگ رہتے تھے، لیکن اچھے لوگوں میں مجید خان جیسے لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہاں بھی وہی کیفیت ہو گئی۔ لوگ مجید خان کے خلاف ہو گئے، انہیں اس گھر میں جوا ہونے پر اعتراض تھا۔ یہاں بری عورتیں بھی آیا کرتی تھیں اور لوگوں نے یہاں پر ویسا ہی مجمع لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا، نہ جانے کیسے لوگ ہیں یہ، کسی کو کہیں رہنے ہی نہیں دیتے، بھلا اور بھی تو سب رہتے ہیں، نہ جانے کیوں یہ ہم لوگوں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہاں مجید خان نے اپنی بندوق نہیں نکالی تھی کیونکہ بندوق شاید اس سے چھین لی گئی تھی، تاہم اسے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ بہت بددل ہو گیا تھا۔ اس بار اس نے ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس کے اتنے دوست ضرور موجود تھے جو اس قسم کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ فلیٹ میں ہم نے البتہ کافی وقت گزارا اور یہاں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مجید خان اکثر مجھے دیکھ کر کہتا تھا کہ کمبخت، تو کب اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی؟ اور میں حیران ہو کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگتی تھی۔
खड़ी तो मैं अपने पैरों पर ही हूँ, मगर न जाने क्यों मजीद खान ये बात कहता है। मैं अपने पैरों पर ही तो खड़ी हूँ। मैंने एक बार मजीद खान को इसका जवाब भी दे दिया तो वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। खदी है तू, बेवकूफ़ है। तू देखना, एक दिन तेरा मुस्तकबिल क्या से क्या हो जाएगा। मैं इसकी पेशीन गोई कर देता हूँ और मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगती। न जाने मेरा मुस्तकबिल क्या से क्या हो जाएगा। मजीद खान के जुए का अड्डा ठीक ठाक चल रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और फिर वो दिन भी आया जब मैं बड़ी हो गई। मेरा बाप मजीद खान मुझ पर मेहरबान होता चला गया। इसकी मेहरबानियाँ मेरे लिए ताज्जुब खेज़ थीं, चूँकि मैं इसका सलूक अपनी माँ के साथ देख चुकी थी और फिर इसकी इन मेहरबानियों ने मुझे खौफज़दा करना शुरू कर दिया। न जाने क्यों ये सब न जाने क्यों है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन इसके हल के सिलसिले में मुझे ज़्यादा वक्त सिर्फ नहीं करना पड़ा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुझसे नाशाद बाबू की मुलाकात कराई गई। नाशाद बाबू किसी फर्म में अच्छी हैसियत से मुलाजिम करते थे, अच्छा लिबास पहनते थे। मजीद खान ने मुझे इनसे मिलाते हुए कहा, ये है शहज़ादी। बिलाशुबा इसमें शक की क्या बात है, मगर ये शहज़ादी तुम्हारे घर कहाँ से आ गई मजीद खान? बस नाशाद बाबू, अल्लाह की देन है। नाशाद बाबू किसी फर्म में अच्छी हैसियत से मुलाजमत करते थे, अच्छा लिबास पहनते थे। मजीद खान ने मुझसे इनसे मिलाते हुए कहा, यह है शहज़ादी। बिलाशुबा इसमें शक की क्या बात है, मगर ये शहज़ादी तुम्हारे घर कहाँ से आ गई मजीद खान? बस नाशाद बाबू, अल्लाह की देन है। खूब देता है अल्लाह भी किसी किसी को। नाशाद बाबू ने मुझे मैली निगाहों से देखते हुए कहा। मजीद खान बोला, नाशाद बाबू बहुत अच्छे हैं। इनके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इनकी ख्वाहिश है कि तुम्हें सैरो सयाहत कराई जाए, दुनिया दिखाई जाए। मैंने बेचैन होकर मजीद खान को देखा तो वो बोला, और इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है। जाओ कपड़े पहन लो और नाशाद बाबू के साथ चली जाओ। यह आखिरी लहजा था और इस आखिरी लहजे के बाद जो कुछ हो सकता था इसे मैं अच्छी तरह जानती थी। गोया ये मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन माँ के साथ जब ये लहजा इस्तेमाल होता था तो इसके बाद माँ मजीद खान के साथ कमरे में बंद हो जाती थी और फिर इसके चीखने चिल्लाने की दिलदोज़ आवाज़ों के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन नाशाद बाबू के साथ जाना पड़ा और कुछ देर के बाद ही मैं मुतमईन हो गई, क्योंकि नाशाद बाबू तो बहुत अच्छे इंसान थे। बड़ी उम्दा गुफ्तगू करते थे, बार बार हैरान होते थे और कहते थे कि मुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। उन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, बेहतरीन लिबास ख़रीदे मेरे लिए और मैं इनकी शुक्रगुजार हो गई। इस दुनिया में ऐसे ऐसे बेकस लोग भी हैं जो दोस्तों की बेटियों के साथ इस किस्म का सलूक करते हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ दूसरी किस्म का सलूक किया और इसमें मैंने अपने बाप की मर्ज़ी भी पाई तो दुनिया मेरी निगाहों में तारीक हो गई। मैं हकीकतों को नहीं जानती थी, लेकिन वक्त न जाने कौन कौन सी हकीकतें बता देता है और मुझे अपनी हकीकत भी मालूम हो गई। नाशाद बाबू काफ़ी अरसे हमारे यहाँ आते रहे और इसके बाद ग़ुलाम अली आ गया। यह ग़ुलाम अली एक गुंडा आदमी था और इसके बल पर न जाने कितने गुंडे पल रहे थे। भला मैं इसकी मंजूर नज़र हो जाती तो फिर किसकी मजाल थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि मजीद खान को इसकी ज़रूरत की हर चीज़ ग़ुलाम अली की तरफ से मुहैया हो जाती थी। यूँ लगता था जैसे ग़ुलाम अली मेरी पूरी ज़िंदगी का मालिक बन गया है, लेकिन ऐसा न हुआ। तकदीर ने एक बार फिर साथ दिया। ग़ुलाम अली किसी झगड़े में चाकू लगने से मारा गया और इसके बाद इसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, इसकी जगह जाहिद ने ले ली। जाहिद के बाद माजिद और फिर न जाने कौन कौन। मैं अब इस दुनिया की आदी होने लगी थी, लेकिन दिल में ज़ख्मी परिंदों जैसी फड़फड़ाहट हमेशा पैदा होता रहती थी। फिर जमाल आया, शौक़ व शंग ज़िंदगी में रंग डालने वाला जमाल। वो मुसव्विर था, लेकिन बहुत ही बुरी तबीयत का मालिक, एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा जिसकी निगाहों में रंग व जमाल बिखरा हुआ था। मुझे देखकर उसने कहा, आह, तुम यहाँ रहती हो, इस पोसीदा फ्लैट में जिसकी दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है?
جس میں زندگی موجود نہیں ہے۔ تم شہزادی ہو، تمہارے لیے تو ایک محل ہونا چاہیے تھا۔ یہ محل چھوڑ کر اس دنیا میں کیوں آ گئیں؟ اونچی اونچی دیواریں جس میں پلاسٹک ایملشن پینٹ ہو اور ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو، ملیح کا باتھ روم اور زمین پر بچھا ہوا قیمتی قالین۔ جمال نے جو تصویر کھینچی وہ میری نگاہوں میں بس گئی، اور پھر وہی تصویر میری زندگی کا سب سے انوکھا خواب بن گئی۔ میں جاگتی آنکھوں سے زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ اس زندگی میں میرے لیے ایک شہزادہ بھی تھا، کیونکہ میری عمر ابھی شہزادی کی حد سے نہیں گزری تھی۔ وقت سے بہت پہلے مجھے زندگی سے روشناس کرا دیا گیا تھا، لیکن دل کی جو مانگ تھی وہ جوں کی تو میرے وجود میں موجود تھی۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ یہ مانگ شدت اختیار کرتی چلی گئی کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہو اور میرا ایک شوہر ہو۔ اس زندگی میں بالآخر تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور بدکار مجید خان نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے اب اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ بندوق اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکے، لیکن نشے کے عالم میں وہ یہ کام سر انجام دے گیا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور زندگی میں پہلی بار کسی پر گولی چلا دی۔ یہ جوئے میں ہارنے والا ایک ایسا شخص تھا جو مجید خان سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے جھگڑا کر رہا تھا۔ مجید خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مجید خان گرفتار ہو گیا۔ اس پر مقدمہ چلا۔ پیروی کرنے والا کوئی تھا نہیں۔ مقدمہ مکمل طور پر اس کے خلاف تھا۔ چشمدید گواہوں میں بہت سے لوگ تھے، جن میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا۔ میں ان تمام چیزوں سے ناآشنا تھی۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے کٹہرے میں عدالت میں بیان کر دی، اور مجید خان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ کمبخت کی عمر بھی کتنی تھی؟ وہ اپنی اس قید کو بھگتنے کے لیے جیل چلا گیا اور مجھے اس فلیٹ میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ عمر قید تو مجھے بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی، لیکن فرق تھا۔ میں اپنے اس قید خانے سے فرار ہو سکتی تھی، جس میں نت نئے لوگ آ کر جھانکتے تھے، مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور مجھے نہ جانے کون کون سے راستے دکھاتے تھے۔ ان میں میرے شناسا بھی تھے اور اجنبی لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ محلے والوں کو جب مجید خان کے عذاب سے چھٹکارا ملا تو انہوں نے مجھ سے بھی چھٹکارا پا لینے کے بارے میں سوچا۔ میں تو خود اس قید سے پیچھا چھڑا رہی تھی۔ مجید خان کی موت کے بعد ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے مار پیٹ کر اس مصیبت میں گرفتار ہونے پر مجبور کر دیتا۔ حل یہی نکلا کہ خاموشی سے یہ جگہ چھوڑ دوں، جہاں بھی موقع ملے نکل جاؤں، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، اس دنیا سے دور، کسی ایسی دنیا میں جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ ہو، جہاں لوگ مجھے اجنبی سمجھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور یہ تصور میرے لیے بڑا فرحت بخش تھا۔ جب مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوگا تو پھر بے عزتی کی نگاہ سے کیسے دیکھے گا؟ مجھے بھی ایک نئی زندگی ملے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھ گئی، اور جب ٹکٹ بنانے والا میرے پاس آیا تو میں نے اس کی طلب کردہ رقم اسے دے دی، اور وہ ٹکٹ بنا کر میرے ہاتھ میں دے گیا۔ طرح طرح کے لوگ تھے اور میں اکیلی تھی۔ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ عورتیں تھیں، لیکن کوئی عورت میری جانب متوجہ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب میرے بارے میں جانتے ہوں کہ میں ایک بری لڑکی ہوں۔ کافی دیر تک یہ سفر جاری رہا۔ میں خوفزدہ بیٹھی رہی۔ میرا دل الٹ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ٹرین کے ڈبے سے باہر چھلانگ لگا دوں۔ نہ جانے کیوں مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ یہاں بھی مجھے جاننے والے موجود ہیں، اور یہ ٹرین نہ جانے مجھے کہاں لے جائے گی۔ شام کے چھٹپٹے فضاؤں میں اتر رہے تھے جب ایک غیر معروف سا اسٹیشن آیا، جس کا میں نام بھی نہیں پڑھ سکی تھی۔ ٹرین یہاں کافی دیر کے لیے رکی اور میں ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب ٹرین کے اس ڈبے میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ لرزتے قدموں سے میں ریل کے اسٹیشن پر اتر گئی۔ اجنبی جگہ، پراسرار ماحول، چاروں طرف سنسان خاموشی طاری تھی۔ غالباً عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ اذان کی آواز کانوں میں گونجی اور میں آہستہ آہستہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ بہت چھوٹی سی آبادی تھی۔ کچے پکے مکانات چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ دھند میں بہت زیادہ صاف چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔
जगह जगह मध्यम रोशनियाँ हो रही थीं, लेकिन अजान की ये आवाज़ मुझे सहारा दे रही थी और न जाने क्यों मेरे कदम एक सिमत बढ़ते चले जा रहे थे। फिर एक जगह दरख्त का साया नज़र आया तो मैं वहाँ सस्ताने के लिए बैठ गई। बेयारो मददगार, आंखों में आंसू, दिल में न जाने कैसे कैसे वसवसे। अब क्या होगा? रात हो गई है। रात क्या इस दरख्त के नीचे गुजारी जा सकती है? सामने ही बहुत से लोग नज़र आ रहे थे। मैंने गौर से देखा, मस्जिद का दरवाज़ा था। नमाजी नमाज पढ़कर वापस जा रहे थे और इसके बाद खामोशी फैल गई थी। तमाम आवाज़ें गुम हो गईं, सिवाय कुत्ते के भौंकने की आवाज़ों के बाद और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सहमे हुए अंदाज में मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर रोशनी नज़र आ रही थी। सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद मैं रुकी और उसी वक्त मुझे एक आहट सुनाई दी। एक बारिश शख्स एक सिमत से निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। चंद लम्हात के बाद वो मेरे करीब पहुंच गया और मुझे बगौर देखने लगा। मैं पूरी जान से लरस रही थी। इस शख्स ने कहा, कहाँ से आई हो बेटा? मुसाफिर हो? इस बस्ती की हो? कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इसके लहजे में जो नरमी और जो हमदर्दी थी और उसने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए थे, इससे ढारस बंदी और मेरी सिसकियाँ जारी हो गईं। मैं ऐसी बेख्तियार होकर रोई कि वो शख्स बेचैन हो गया। मेरे करीब आया और मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, मेरा नाम नियाज़ुल्लाह है, यहीं मस्जिद के हुजरे में रहता हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो बेटी तो मेरे साथ हुजरे में आ जाओ। इत्मीनान रखो, ये खुदा का घर है, यहाँ किसी को तकलीफ़ नहीं दी जा सकती। आओ मेरे साथ आ जाओ, मुझ पर एतमाद करो। मैं अपनी छोटी सी पोटली उठाए अंदर दाखिल हो गई। एक छोटा सा कमरा था जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नज़र आ रही थीं। मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग नियाज़ अली ने मुझे बैठने की पेशकश की और फिर मेरे सामने बैठते हुए बोले, कहीं से आई हो? गर्द आलूद लिबास, उलझे हुए बाल और खौफज़दा हुलिया यही बताता है। क्या घर से भाग कर आई हो? किसी सितम का शिकार हो? मेरी हिचकियाँ एक बार फिर जारी हो गईं। नियाज़ अली अपनी जगह से उठे और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, देखो बेटी, ये अल्लाह ताला का घर है, यहाँ इससे पनाह मांगो, तुम्हें हर तरह की पनाह मिलेगी, सुकून मिलेगा। जो कुछ बीत चुकी है वो मुझे बता देना, दिल हल्का हो जाएगा। नमाज़ पढ़ती हो? इसने सवाल किया और मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। खैर, बुरी बात है, नमाज़ पढ़नी चाहिए। कल से नमाज का आगाज़ कर दो, गुस्ल कर लेना और सुनो। अगर अपने बारे में कोई बात ना बताना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी है, अगर तुम बेसहारा हो तो यहाँ तुम्हें भरपूर पनाह मिलेगी। मुझे अपने बाप की मानिंद समझो और इत्मीनान रखो, मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं यहाँ बेशक तन्हा रहता हूँ, लेकिन बाप बेटी कहीं और किसी भी जगह रह सकते हैं। लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि ये लड़की कौन है तो मैं इन्हें बता दूँगा कि मेरी भतीजी है, दूसरे शहर से आई है और मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है। मैं नियाज़ुल्लाह की बात पर गौर करने लगी। ये अजीब दुनिया थी, अजीब लोग थे। बहरतौर मेरे लिए एक सहारा इस वक्त नहायत ज़रूरी था। पूरी दुनिया मेरी निगाहों में तारीक थी। चुनांचे मैंने नियाज़ुल्लाह साहब की ये पेशकश कबूल कर ली। अपने आंसू खुश्क किए, मुँह हाथ धोया। नियाज़ुल्लाह साहब ने मेरे सामने खाना रखा तो मैंने खामोशी से खाना खा लिया और इसके बाद उन्होंने कहा, देखो मैं यहाँ ये पर्दा डाले देता हूँ, पर्दे के दूसरी जानिब तुम रहोगी और इस तरफ मैं। वैसे तो बाप बेटी का रिश्ता मुक़द्दस होता है, इसमें कोई खोट नहीं होती, लेकिन बहरतौर तुम अभी अजनबी हो, यहाँ के माहौल को समझ लोगी और मुकम्मल एतमाद मुझ पर कर लोगी। लेकिन सुनो बेटा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो वक्त की ज़माने की ज़रूरत है। मुझे चचा जान कहकर पुकारा करो और अगर कभी कोई खातून यहाँ आ जाए और तुमसे ये पूछने की कोशिश करें कि तुम कौन हो तो इन्हें यही बताना कि नियाज़ुल्लाह की भतीजी हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आंसू भरी आवाज़ में अपना नाम शहज़ादी बताया तो नियाज़ुल्लाह चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन तुम शहज़ादी ही मालूम होती हो। बेटी, जो कुछ भी दिल पर बीती है बस अपने तमाम दुख खुदा के हवाले कर दो। अगर कोई ऐसी मुश्किल दरपेश हो जो मुझे बताना मुमकिन हो तो ज़रूर बता देना,
बिसात भर इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करूँगा। मेरी और कोई मुश्किल नहीं है सिवाय इसके कि मैं बेसहारा हूँ। खुदा सबका सहारा होता है, इत्मीनान रखो, मुकम्मल इत्मीनान रखो। नियाज़ुल्लाह के अल्फाज ऐसे ढारस आमेज़ थे कि मेरे दिल को एक दीवार का एहसास होने लगा। पर्दे की दूसरी जानिब मैं बिस्तर में लेट गई और माजी की तलखियों में गुम हो गई। दूसरी सुबह मैंने नियाज़ुल्लाह साहब की हिदायत के मुताबिक नमाज का आगाज़ किया। फजर की नमाज मैंने इस हुजरे में पढ़ी थी। फिर 2 बजे के करीब कुछ औरतें आईं और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मैंने नियाज़ुल्लाह चचा की हिदायत के मुताबिक इन्हें यही बताया कि मैं नियाज़ साहब की भतीजी हूँ और मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, जिसकी बिना पर मैं नियाज़ुल्लाह साहब के पास आ गई हूँ। बहुत अच्छी औरतें थीं, बड़ी मोहब्बत से पेश आईं मुझसे, और जब ये दिन गुजर गया तो दूसरी रात मेरे लिए इंतहाई सुकून बख्श थी। मुझे कम से कम ये एहसास हो गया था कि मैं एक अच्छी पनाहगाह में आ गई हूँ, और खुदा के घर से बेहतरीन पनाहगाह और कौन सी हो सकती है। नियाज़ुल्लाह की मेहरबानियाँ मुझ पर बेपनाह थीं। बिलाशुबा उन्होंने मुझे बेटी ही का दर्जा दिया था, और अब जबकि ज़िंदगी के कुछ दूसरे अमूर भी मुझ पर खुले तो मैंने अपनी कैफियत को महसूस किया। आह, किस कदर पसमानदा थी मैं, कितनी हकीर थी इन घरेलू औरतों के सामने जो अपने अपने घरों में बेहतर और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारती हैं। क्या क्या गलाज़तें न लिथरी हुई थी मुझ में। मैं इन गलाज़तों के तसव्वुर से कांप जाती थी। मुझे अपने बदन से तापुन उठता हुआ महसूस होता था। हुजरे की इन छोटी छोटी दीवारों में मुझे अपनी बेकसी तड़पती हुई नज़र आती थी। यूँ लगता था जैसे मैं एक मुक़द्दस जगह आ गई हूँ, जबकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बहुत अरसा गुज़र गया। बहुत सी शनासा ख़वातीन मेरे पास आने लगीं। वो मुझे पसंद करती थीं, मेरी नेकियों की कायल थीं, मेरी फितरत से मोहब्बत करने लगी थीं। नियाज़ुल्लाह एक दिन मेरे सामने बैठे हुए थे और खाना खाकर फारिग हुए थे। कहने लगे, बेटी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा मतलब है अल्लाह के सिवा। हाँ नियाज़ चचा, मेरा अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। न जाने क्यों दिल चाहता है कि तुम्हारे बारे में कुछ मालूमात हासिल करूं। माफ़ करना, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये बात तुमसे कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ ख़यालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहते हैं और इनकी बिना पर मैं तुमसे ये सवाल करने पर मजबूर हुआ हूँ। ताहम बिल्कुल ये न समझना कि तुम इनका जवाब देने की पाबंद हो। बस यूं ही बरसबीले तज़किरा मैंने कह दिया। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे तो नियाज़ुल्लाह बेचैन हो गए। बेटी, माफ़ कर दो, खुदा के लिए माफ़ कर दो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। नहीं नियाज़ चचा, मैं तो खुद बेचैन हूँ। मैं तो खुद अपने इस नापाक वजूद को आपके सामने पेश कर देना चाहती हूँ ताकि आप मेरी हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं। नहीं बेटी, मैं कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँगा कि तुमसे कोई बुराई हुई है। बताओ, क्या कहानी है तुम्हारी ज़िंदगी की। और मैंने शुरू से लेकर आखिर तक नियाज़ुल्लाह को अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान हयात सुना दी। इन्हें सारी हकीकतें बता दी। वो संगीन चेहरा लिए खामोश बैठे हुए थे और मैं अपनी ये कहानी सुनाते हुए ये सोच रही थी कि हकीकत बता देने से मेरा दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो समझ लेना मुश्किल काम नहीं है। मस्जिद जैसी पाक जगह पर मुझ जैसे नापाक वजूद का गुजारा मुमकिन नहीं है। मैंने देखा कि नियाज़ुल्लाह चचा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा गवाह है, मेरी नाक़िस अक़ल जो कहती है वो ये है कि तुम बिल्कुल पाकीज़ा और बेगुनाह हो। तुम्हारा इस ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है जो तुम गुजार चुकी हो, बल्कि सही मायनों में तुम मेरी निगाहों में मज़ीद बाइज़्ज़त हो गई हो। बेटी, गुनाह अपनाना बहुत आसान काम है, लेकिन गुनाहों के रास्ते से नेकियों के पुरखतर और पुरखार रास्तों तक निकल आना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन नेकियों की मंजिल हमेशा कांटों से भरी होती है और तुमने इसी मंजिल का इंतखाब किया है। इसका मकसद है कि तुम्हारी रूह में पाकीज़गी है। मैं एक पाकीज़ा रूह की कदर करता हूँ। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी बेटी कि तुम्हारे लिए एक बेहतर घर मुंतखब कर दूँ? मैं तुम्हें वो मंजिल दे दूँ जो तुम्हारी आरज़ू रही है। इस काबिल तो नहीं हूँ,
لیکن یہ نیکی کر کے خدا کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے آنسو بھرے لہجے میں کہا، نیاز چچا، اس کائنات میں اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے جو بہتر سمجھیے کیجیے گا، میں کبھی گردن تک نہیں اٹھاؤں گی۔ لیکن میں نیاز چچا کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ انہوں نے جو کچھ شروع کر دیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین سی بات تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے بارے میں کہ جو کچھ میں نے چاہا ہے وہ مجھے مل سکتا ہے۔ خواتین کچھ دنوں کے بعد مجھے دیکھنے کے لیے آئیں اور مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ میں نے سادگی سے انہیں ان کی بات کا جواب دیا اور وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ نیاز اللہ کہنے لگے، بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ منتخب کیا ہے۔ شاکر علی بہت اچھا آدمی ہے، زمیندار کے ہاں منشی کا کام کرتا ہے، اسی بستی کا بچہ ہے، میری نگاہوں کے سامنے جوان ہوا ہے، بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ میں نے اسے تمہاری زندگی کے ساتھی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ کیا تم اجازت دو گی کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں؟ میں بھونچکی رہ گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیاز اللہ چچا کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے باوجود نیاز چچا کہ آپ میرے بارے میں سب جانتے ہیں؟ ہاں، اس کے باوجود، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بیٹی، گناہ بعض اوقات مسلط کر دیے جاتے ہیں، انسان ان کی آرزو نہیں کرتا، لیکن مصلحت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اپنے ماضی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دو۔ خبردار، کسی اور کو یہ نہ بتانا، میری عزت رکھنا، میری لاج رکھنا اب تمہارے ہاتھ ہے۔ بات آگے بڑھا چکا ہوں، خبردار، اپنی زبان پر قفل لگا لینا۔ شاکر علی کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ تم فرشتہ ہو، اور یقینی طور پر تم ایسی ہی ہو۔ جو کچھ گزر چکا ہے اسے ایک کہانی، ایک خواب سمجھ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز بہتر انداز میں کرو۔ نیاز اللہ چچا کی بات پر میں نے گردن جھکا دی تھی، لیکن دل میں بے شمار وسوسے ابھرتے رہتے تھے۔ نیاز اللہ چچا کیا کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ بہر طور انہوں نے میرے لیے چند جوڑے کپڑے بنائے، ایک چھوٹا سا اہتمام کیا اور مجھے رخصت کر دیا گیا، اور میں شاکر علی کے گھر آ گئی۔ تندرست و توانا، درمیانی شکل و صورت کا مالک، خاموش طبع، بہت ہی نرم طبیعت کا مالک شاکر علی میرے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتا تھا، اور مجھے جو زندگی مل گئی تھی اس کے لیے میں خدا کی شکر گزار تھی۔ یقینی طور پر یہ زندگی میری ان آرزوؤں کا پھل تھی جو میں نے کی تھیں۔ فرشتہ صفت شاکر علی کی اتنی خدمت کی میں نے جتنی مجھے نیاز اللہ نے بتائی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک اچھا انسان تھا۔ صبح کو وہ اپنی ملازمت پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ میں پورا دن اس کے گھر کی صفائی کرتی رہتی۔ اس کی لائی ہوئی ایک ایک چیز کو میں نے اتنا چمکا دیا تھا کہ شاکر علی اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا، کمال ہے بھائی شہزادی صاحبہ، آپ نہ جانے کہاں تھیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ اس بستی میں نہ آتیں تو میرا کیا ہوتا۔ میری آنکھیں ممنونیت سے چمک جاتیں۔ ایک فرشتے کے منہ سے یہ باتیں سن کر نہ جانے میری دلی کیفیت کیا ہوتی۔ میں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو بھلانا شروع کر دیا تھا۔ نیاز اللہ چچا کی ہدایت بھی یہی تھی۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا ایک لفظ میرے اس گھر کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے گا۔ حالانکہ شاکر کی محبت دیکھ کر بارہا میرے دل میں یہ احساس ابھرا کہ اگر میں اسے اپنی حقیقت بتا دوں تو یقیناً اس جیسا فرشتہ صفت انسان اس پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ مولوی نیاز اللہ کی طرح مجھے بے قصور قرار دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر شاکر علی سے میں اپنی زندگی کی کہانی کبھی نہ کہہ سکی۔ وقت گزرتا چلا گیا، 6 مہینے، سال بھر، ابھی تک ہم اولاد کی دولت سے محروم تھے، لیکن یہ احساس کبھی میرے دل میں ابھرا نہ شاکر علی کے دل میں۔ اس نے تو مجھے آسائشیں فراہم کر دی تھیں۔ ہمارے گھر بہت سے ملنے جلنے والے آتے رہتے تھے، ان میں علمدار چچا کی بیٹی نوری بھی تھی، نوخیز، نوجوان، شوخ، ہنسمکھ، جب بھی گھر میں آتی شوخیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی بہت پسند تھی، شاکر علی کو بھی یہ لڑکی بہت پسند تھی۔ وہ اکثر اسے چھیڑتا رہتا تھا، اور نوری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ کر
نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی بکواس کرتی رہتی تھی۔ ہم اس کی معصومیت کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ زندگی کے یہ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور اس میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اکثر اب میں محلے میں جانے آنے لگی تھی۔ ہم باعزت تھے اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جہاں کوئی تقریب ہوتی مجھے ضرور بلایا جاتا۔ پھر مولوی نیاز اللہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کا خوب شوق منایا۔ در حقیقت وہ میرے لیے اپنوں سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے تھے۔ جو کام میرے باپ نے سر انجام نہیں دیا تھا وہ مولوی نیاز اللہ نے کیا تھا، اور عورتیں مجھ سے تعزیت کرنے آتی رہیں اور میں نے باقاعدہ نیاز اللہ چچا کا شوق منایا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ شاکر علی میرے لیے فرشتہ صفت تھا۔ اس کی قربت میں زندگی کی ہر پریشانی سے دور ہو جاتی تھی۔ میں اس کا ہر طرح خیال رکھتی تھی۔ کھانا وقت پر دینا، لباس وقت پر تیار کرنا، اس کے جوتے صاف کرنا، زندگی کا ہر وہ کام جو اس کے لیے ممکن ہو سکتا تھا میں پوری سچائیوں اور خلوص کے ساتھ کرتی تھی۔ اپنے آپ کو میں اس کے سامنے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار پاتی۔ میں جب بھی کبھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتی مجھے ایک خوف سا محسوس ہونے لگتا۔ شاکر علی کو اگر کبھی میرے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی؟ میری ویران دنیا پھر سے آباد اس نے کر دی ہے۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں جان کر؟ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ میں خود بھی اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ہماری بستی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے اطراف میں لہلہاتے کھیت تھے، نکھرے ہوئے درخت تھے اور ان کے پس منظر میں برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں۔ اگر یہ ماحول ایک مصور کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو اسے انتہائی حسین قرار دیا جا سکتا تھا۔ قدرتی گھاس کے وسیع و عریض میدان بھی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی جب شاکر علی کو فرصت ہوتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ان میدانوں میں لے جاتا اور ہم نہ جانے کتنا وقت وہاں گزارتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ بستی کا ماحول پرسکون تھا۔ ایک دن ایسی ہی بادلوں بھری شام ہم اس وسیع و عریض میدان میں بیٹھے ہوئے تھے جو ہماری رہائش گاہ کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر دور تک چلا گیا تھا کہ علمدار چچا کی بیٹی نوری ہمارے پاس پہنچ گئی۔ گھاس میں چلتی ہوئی وہ ایک گڑیا کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ شاکر اسے دیکھنے لگا۔ یہ شرارت کی پڑیا کہاں سے آ گئی؟ دور سے دیکھ لیا ہوگا ہمیں دیکھتے ہی ادھر آ گئی ہوگی۔ کچھ زیادہ نہیں آنے جانے لگی یہ؟ شاکر علی نے کہا۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، جوان لڑکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ علمدار چچا کو اس پر تھوڑی سی پابندیاں لگانی چاہیے۔ ارے کتنی چھوٹی سی تو ہے، زیادہ سے زیادہ 16 17 18 سال کی ہوگی۔ کتنی معصوم ہے، یہ نہیں دیکھا تم نے؟ ہاں ہے تو، مگر زمانہ معصوم نہیں ہے، شاکر علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ ہماری بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں شاکر علی، میں نے تو یہاں ہر نگاہ میں پاکیزگی پائی ہے۔ ہاں یہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں، یہ بڑا شکر ہے، مگر پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ کہیں علمدار چچا سے کچھ نہ کہہ دینا، ورنہ بیچاری پر پابندیاں لگا دیں گے۔ تم سے بہت محبت ہو گئی ہے اسے، بہت، اتنا چاہتی ہے مجھے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اکثر آ جاتی ہے اور میرا دل بہل جاتا ہے اس سے، گھر کے کام کاج بھی کر دیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بس ایسی ہی اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ بات کہتی تھی، شاکر علی نے کہا، اور نوری ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بدستور شوخی لہرا رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہنسوں کا جوڑا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے تھے۔ اتنے میں شاکر نے کہا، میں اب چلتا ہوں، رات کو کھلیان سنبھالنے ہوتے ہیں، کام کرنا ہے، اس لیے تھوڑی دیر گھر جا کر آرام کر لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہاں، آج کل تو کھلیان بن رہے ہیں، تمہیں وہاں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، نگرانی کرنی پڑتی ہے، ضروری ہے، شاکر علی نے کہا، اور اس کے بعد میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ نوری ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شاکر علی نوری کے آ جانے کی وجہ سے بور ہو گیا ہو
اور اس نے سوچا ہوگا کہ اس حسین موسم میں بھلا نوری کی موجودگی میں کیا لطف آئے گا، لیکن نوری ساتھ ساتھ ہی نازل ہو گئی تھی۔ شاکر علی آرام کرنے کے لیے جا کر لیٹ گیا اور نوری مجھ سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتی رہی۔ پھر شاکر علی چلا گیا۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں بخار میں پھونکنے لگی، سردی بھی لگی تھی۔ اتفاق کی بات کہ نوری آ گئی اور اس نے مجھ پر بہت سی رضائیاں ڈال دیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر گئی اور یہ کہہ کر آ گئی کہ وہ میری تیمارداری کرے گی۔ رات بھر نوری میرے نزدیک ہی موجود رہی اور صبح جب میں نیند سے جاگی تو نوری مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جگہ گٹھری بنی ہوئی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ کتنی محبت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ شاکر کو آواز دی تو وہ دوسرے کمرے میں موجود تھا، میرے پاس آ گیا اور مجھ سے میری طبیعت پوچھی۔ بہرطور طبیعت 2-4 دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن نوری کی اس رات کی تیمارداری نے میرے دل میں اس کے لیے بہت جگہ پیدا کر دی تھی۔ اب وہ اکثر میرے ساتھ نظر آتی تھی۔ میں جہاں بھی کہیں جاتی وہ میرے ساتھ ہوتی۔ شاکر علی کام پر چلا جاتا تو میں اور نوری سیر کرنے بھی نکل جاتے تھے۔ پھر ایسی ہی ایک شام میری زندگی میں ایک دلدوز واقعے کا ظہور ہوا۔ میں اور نوری ٹہلتے ہوئے گھاس کے سبز میدان سے واپس آ رہے تھے کہ ہم نے دور سے ایک شخص کو دیکھا، شہری لباس میں ملبوس، کندھے پر بہت سے تھیلے لٹکائے، ادھر سے ادھر دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ شک میں پڑ گیا اور رک گیا۔ کوئی نوجوان شہری چھوکرا تھا۔ ہم لوگ بچ کر آگے بڑھے، مگر وہ بدماش آہستہ آہستہ ہماری جانب پڑھنے لگا۔ میں اور نوری ٹھٹک گئے تھے۔ نوری تو ویسے ہی شوق و شریر تھی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار، زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کرنا۔ نوری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں وہ ہمارے سامنے پہنچ گیا اور دفتن ہی میرے دل کو شدید دھچکا سا لگا۔ یہ صورت میری آشنا تھی، میرے اس دور کی یادگار جسے میں بدترین سیاہ دور سمجھتی تھی، اور اس کا نام جمال تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اگر میں شہزادی ہوں تو میرے لیے محل ہونے چاہیے، اور اس نے مجھ سے بہت سے محلوں کے وعدے بھی کیے تھے، لیکن اوباش فطرت عیاش نوجوان۔ ظاہر ہے یہ ساری کہانیاں من گھڑت سناتا رہتا تھا۔ جمال کو میں نے اچھی طرح پہچان لیا اور مجھے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے اور نوری کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہیں مجھ پر گڑ گئیں اور اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، شہزادی؟ میرا وجود سنسنا رہا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہاں، یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ زندگی کے بدترین لمحات کا آغاز ہو گیا، ان لمحات کا جس کے لیے میں نے وہ بھیانک دنیا چھوڑ دی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور اس نے پھر کہا، تو تم نے ایک نیا محل یہاں بنایا ہے شہزادی، اور یہ واہ، جھپڑی اور دو خوب، بہت خوب۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دفتن میرے حواس واپس آ گئے۔ ارے نہیں شہزادی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کتنا تلاش کیا تھا میں نے تمہیں، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ کوئی بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں کہتی ہوں ہٹ جاؤ راستے سے۔ کمال کرتی ہو، یعنی ایسی بھی کیا بے مروتی؟ کبھی ہم سے تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں نے راستہ کاٹا اور نوری کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا تھا، لیکن اس بستی میں اس کا نکل آنا میرے لیے وبال جان تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ یہاں سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد نوری نے پوچھا، کون تھا یہ شہزادی باجی؟ وہ دراصل آپ کا کوئی جاننے والا تھا، مگر وہ تو شہری بابو معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، شہر میں رہتا تھا، اس کا نام جمال ہے۔ تم سے کیسے جان پہچان ہے؟ نوری کو ہر بات کی ہمیشہ ہی کریت ہو جاتی تھی۔ بس میرا دور کا رشتہ دار ہے وہ، لیکن ہمارے تعلقات بہت خراب تھے، بہت زیادہ خراب۔ تم نے اپنے کسی اور رشتہ دار کا کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا، نوری بولی۔ تعلقات ہی نہیں تھے ہمارے ان لوگوں سے، بس یوں ہی
ویسے بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہے یہ، اور میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں، مگر تھا تو خوبصورت۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بکواس زیادہ نہ کیا کرو نوری، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے۔ ارے تو میں کیا کہہ رہی ہوں، نوری نے کہا، اور عادت کے مطابق کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ہم گھر آ گئے۔ شاکر علی ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ نوری تو خیر فضول باتیں کرنے کی عادی ہی تھی، لیکن مجھ پر جو بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں بستر پر جا لیٹی، میرے ہاتھ پاؤں سنسنا رہے تھے۔ نوری اپنی عادت کے مطابق ادھر سے ادھر گھومتی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، اچھا میں جاتی ہوں۔ اچھا نوری، میں نے فوراً ہی کہا، حالانکہ عام حالات میں اسے روک لیا کرتی تھی۔ نوری چلی گئی اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹی سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا، کہیں وہ میرے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ وہ کہانی جسے میں نے آج تک شاکر علی سے محفوظ رکھا تھا اب مجھے برسرعام نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاکر علی کو جب میری حقیقت معلوم ہوگی تو وہ نفرت سے مجھ پر تھوک دے گا۔ بلا شبہ ایسا ہی ہوگا۔ کیا کروں؟ لیکن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شام گزر گئی، شاکر علی واپس آ گیا اور معمول کے مطابق میرے ساتھ رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، کھلیانوں میں کام ہے کچھ، میں ذرا ادھر ہی جا رہا ہوں، واپسی دیر سے ہوگی۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ شاکر علی کا معمول تھا، زمیندار کا ملازم تھا، اور زمیندار صرف اس سے منشی گیری کا نام ہی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اسی کے سپرد تھی، اور اسے وہاں کے سارے حساب کتاب رکھنا ہوتے تھے۔ اکثر دیر سے گھر واپس آتا تھا، میں سہمی ہوئی جاگتی رہتی۔ شاکر علی رات کو تقریباً 1 بجے آیا تھا، اور میں معمول کے مطابق اس کے کام سر انجام دینے لگی۔ تھکا ہارا شاکر علی بستر پر لیٹا اور سو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جمال کمبخت اب کیا کرے گا؟ کیسی شیطانیت تھی اس کی آنکھوں میں۔ نوری کو دیکھ کر بھی اس نے پھپتی کسی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ میرے گھر تک پہنچ گیا تو؟ اور میرا سوچا ہوا بالکل درستی ثابت ہوا۔ تقریباً 11 بجے تھے جب وہ ہمارے گھر آ گیا۔ دروازہ بجا تو میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں سمجھی کہ نوری ہے، اور وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا، اور میں اسے دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ مرے؟ بھائی شہزادی، ہمارا رشتہ اتنا کچا تو نہیں ہے کہ آسانی سے ٹوٹ جائے۔ بڑی معلومات حاصل کرتے رہے ہیں ہم تمہارے بارے میں۔ مولوی نیاز اللہ کی بھتیجی ہو نا تم؟ خوب، لیکن یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجید خان کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور نہ ہی مولوی نیاز اللہ کی کوئی بھتیجی تھی۔ کیا سمجھی؟ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے جمال؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ یقین کرو، یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس طرح کھل جائے گی۔ مسافری کا شوق ہے ہمیں، اور اکثر اچھی خوبصورت بستیوں میں اچھے مناظر کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اسی چکر میں یہاں آیا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ تقدیر یہاں ہمارے لیے اپنے دروازے کھولے کھڑی ہے۔ دیکھو میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا شوہر شاکر علی بہت نیک اور فرشتہ صفت انسان ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میری اپنی اس نئی زندگی میں گزر بسر کرنے دو۔ وہ دور میری زندگی کا بدترین دور تھا جب تم مجھ تک پہنچے تھے، لیکن اب تو ہم کون سا تمہیں پریشان کر رہے ہیں ڈیئر؟ اور پھر تم تو ہماری اچھی طرح سے شناسا ہو، تم سے اگر ہمارا کوئی واسطہ نہ بھی رہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جو تمہارے ساتھ تھی کتنی خوبصورت تھی، اور یقینی طور پر وہ تمہاری دوست ہوگی۔ ہماری دوستی بھی اس سے کروا دو۔ میرے چہرے پر خون اتر آیا۔ میں نے اس سے قراتے ہوئے لہجے میں کہا، نوری بہت معصوم لڑکی ہے، اور بستی کے ایک باعزت انسان کی بیٹی ہے۔ سمجھ لو اگر میں نے زبان کھول دی تو تمہاری بوٹیاں کٹ جائیں گی یہاں پر۔ یقیناً ایسا ہوگا، مگر تم زبان کھولو گی کیوں؟ کیونکہ تم جانتی ہو کہ اگر تم نے زبان کھولی تو پھر ہم بھی زبان کھول دیں گے، اور ہماری زبان کھولنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ چنانچہ سودا کر لو ڈارلنگ، میرے خیال میں یہ سودا برا نہیں رہے گا۔
تم کمینے ہو، ذلیل ہو۔ کسے انکار ہے؟ اگر کمینے اور ذلیل نہ ہوتے تو تم جیسی کمینی ذلیل فاحشہ تک پہنچتے؟ بھائی دیکھ لو، ایک ہی سطح کے لوگ ہیں ہم دونوں۔ اب تم نے اپنے آپ پر خول چڑھا لیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اپنے آپ پر کوئی خول نہیں چڑھایا اور تم سے صاف الفاظ میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور سنو، یہاں آتے رہیں گے، تم چاہو تو ہمیں اپنا کزن بتا سکتی ہو، اور اگر تم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو شہزادی تو پھر یہ سمجھ لو کہ شاکر علی ہی نہیں، بستی کے ایک ایک فرد کو تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی، اور ہم درجنوں گواہ اپنے ساتھ یہاں لے آئیں گے۔ مجھے چکر آ گیا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے میں نے ایک دیوار کا سہارا لیا اور اس سے بولی، چلے جاؤ، دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب اچھا ہو یا برا، آ گئے ہیں تو آ ہی گئے ہیں۔ تمہارے شوہر شاکر علی سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ اچھا تو پھر میری بات کا خیال رکھنا۔ ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میری زبان کبھی نہیں کھلے گی، اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم مجھے بالکل مجبور نہ کرو۔ وہ چلا گیا اور میرے بدن کا لہو خشک ہو گیا۔ کمبخت کتنا شاطر، کتنا کمینہ تھا، اور اس کی کمینگی کا مزید مظاہرہ اس وقت ہوا جب شام کو وہ شاکر علی کے ساتھ گھر واپس آیا۔ شاکر علی نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی، یہ تمہارا تائزاد بھائی ہے۔ جمال مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہاں کرنی پڑی۔ مجھ سے ملے تھے یہ حضرت، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھرانے اور ان کے گھرانے کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور بہت عرصے پہلے ان کی تم سے کنارہ کشی ہو چکی ہے۔ یہ بھی بتایا تھا انہوں نے کہ اتفاق سے یہ یہاں مصوری کرنے آئے تھے تو تم انہیں نظر آ گئیں، لیکن تمہارے دل سے رنجش آج تک دور نہ ہوئی۔ میں خاموشی سے گردن جھکائے رہی تو شاکر علی نے کہا، بھائی بہت عرصے تک دل میں برائی رکھنا بری بات ہے۔ اب یہ سالے صاحب ہماری بستی میں آئے ہیں تو ظاہر ہے ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سالے صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نہیں شاکر، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آخر انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، رشتے کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلقات خراب ہوں گے، بزرگوں میں خراب ہوں گے، تم دونوں کے درمیان تو تعلقات خراب نہیں ہیں نا؟ بالکل نہیں دولہا بھائی، بالکل نہیں، جمال نے بے حیائی سے کہا۔ تو پھر بھلا اس بات کے کیا امکانات ہیں جناب جمال صاحب کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے گھر سے دور رہیں؟ نہیں شہزادی، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست کرو۔ ویسے تو ہم ہیں ہی کس قابل، یہ شہر کے رہنے والے تو بڑی خوبصورت زندگی کے عادی ہوتے ہیں، لیکن سالے صاحب بہنوئی کا گھر سمجھ کر رہنا، کوئی تکلف نہیں کرنا، جو کچھ بھی یہاں ہے تمہارے لیے حاضر ہے۔ شاکر علی نے جس انداز میں فیصلہ کن بات کہی تھی، میرے لیے اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں تھی، اور پھر وہ کمبخت جمال شاکر علی تک پہنچ چکا تھا۔ زبان کھول دیتا تو میری زندگی مٹ سکتی تھی، اور میں اپنی زندگی کو مٹانا نہیں چاہتی تھی جس میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ صبر کر کے میں خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے اس کے لیے انتظامات کرنا ہی پڑے۔ شاکر علی مزاج کا اتنا اچھا انسان تھا اور طبیعت کا جتنا پاکیزہ تھا، مجھے اس کا اندازہ تھا۔ اس کے بھولے والے معصوم دل میں کبھی کسی گندگی کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ کیا سوچتا کہ جمال کون ہے، مجھے جمال کو برداشت کرنا پڑا۔ جمال رات گئے تک شاکر علی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ جمال نے اسے بتایا تھا کہ وہ بھی اپنا کام کرنے تھوڑی دیر کے بعد نکل جائے گا، لیکن جب شاکر علی چلا گیا تو جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، اس تعاون کا شکریہ جانے من۔ ویسے تم نے اچھی زندگی اپنائی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کی خوبصورت زندگی چھوڑ کر تم نے اس زندگی کو کیسے اپنا لیا؟ دیکھو جمال، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، وہ میرا بدترین ماضی تھا اور یہ میرا خوشگوار حال ہے۔ براہ کرم مجھے میرے حال میں تباہ نہ کرو۔ کون کتا یہ بات چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی تمام خوشیاں لوٹو۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو تمہیں میرے لیے کرنی پڑے گی، اور نتیجے میں سکھ، چین، آرام، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا میں تم سے۔ اگر تم ایک شوہر پرست بیوی بن چکی ہو تو میں بھی تمہاری اس بات کا احترام کروں گا
لیکن وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے ملامت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اس قدر الڑ اور معصوم ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل بچی ہے وہ، بہت ہی معصوم فطرت کی مالک۔ خدا کے لیے اس کی تباہی کے بارے میں نہ سوچو۔ کمال کرتی ہو تم بھی شہزادی، بھلا اس میں تباہی کا کیا امکان ہے؟ اور تم کون سی تباہ ہو گئی؟ اچھی خاصی تو نظر آ رہی ہو، اب بھی بہترین صحت مند ہو، پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ بھائی سوچ لو، ہمارا حق تو تم پر بھی ہے اور ہم تم سے کسی بھی لمحے اپنا حق مانگ سکتے ہیں، لیکن سودا برا نہیں ہے، جی چاہے تو کر لو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ میں اسے تمہارے لیے برگلا نہیں سکتی۔ برگلانے کو کون کہہ رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ بس کوئی ایسا موقع فراہم کر دو کہ… اچھا خیر، ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اگر تم پسند کرو۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ ہم خود اس پر کوشش کیے لیتے ہیں، اگر اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ چلے جائیں گے یہاں سے اور تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ نوری کو سمجھا سکتی تھی اور اسے یہ بتا سکتی تھی کہ جمال اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد جمال اپنی مسافری کا سامان اٹھا کر باہر نکل گیا اور میں غور کرتی رہی۔ نوری اس دن دوپہر تک نہیں آئی تھی، البتہ 3 بجے کے قریب وہ میرے پاس پہنچی، وہی شوخی، وہی انداز۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کہاں غائب تھی صبح سے؟ بس ایسے ہی کچھ کام کر رہی تھی، اس نے ناک سے جواب دیا۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا تائزاد تمہارے پاس آ کر رہنے لگا ہے۔ میں نے مشتبہ نگاہوں سے نوری کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بھائی کمال کرتی ہو، کیا ہم اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کر سکتے؟ بس ایسے ہی کسی سے سنا تھا کہ شاکر علی کے ہاں کوئی آیا ہے، شہر کا رہنے والا ہے اور تصویریں بناتا ہے۔ ویسے شہزادی باجی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ایک تصویر بنائی جائے، کیا تم اس سے میری ایک تصویر بنانے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ دیکھو نوری، ہمارے اور اس کے درمیان تعلقات صرف اس لیے خراب تھے کہ اس کا خاندان بہت برا خاندان ہے اور اس خاندان کا آدمی بھی بہت برا ہے۔ کیا سمجھی تم؟ اسے بالکل ربط نہ بڑھاؤ، وہ بہت گندا انسان ہے۔ میں تو کچھ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے تم بلا وجہ اس سے نفرت کرتی ہو۔ خاندانی رنجشیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنا عرصے پہلے تمہارے اس کے خاندان میں رنجش ہوئی تھی شہزادی باجی؟ بیکار باتیں مت کرو نوری، میں نے جو کچھ تمہیں سمجھایا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ اپنے سارے اعمال کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کون کس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ بہرحال چھوڑیں، وہ ہمارے درمیان جھگڑا کیوں بنے؟ نوری نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ موضوع ترک کر دیا۔ لیکن میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ نوری از خود اس کی جانب راغب ہو رہی ہے۔ برباد ہو جائے گی کمبخت، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے گی، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہی نظر آنے لگے۔ نوری اب اکثر میرے پاس سے غائب رہتی تھی، کبھی کبھی ہاتھ لگ جاتی تو میں اسے شکایت کرتی اور وہ ہنس کر خاموش ہو جاتی۔ آج کل دن میں کہاں ہوتی ہو نوری؟ گھر میں۔ گھر میں رہنا کیوں شروع کر دیا؟ بس ایسے ہی۔ میں نہیں مانتی، جمال بھی یہاں سے چلا جاتا ہے اور تم بھی غائب ہوتی ہو۔ ارے نہیں شہزادی باجی، میری تو اس سے کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی، بس اکثر کبھی کبھی مجھے نظر آ جاتا ہے تو راستہ روک لیتا ہے میرا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے اس سے کوئی بات کرتے ہوئے، اس کی آنکھیں بڑی عجیب ہیں۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا نوری، ایسا نہیں کرنا۔ تو کون کر رہا ہے بھائی؟ نوری نے جواب دیا، شاکر علی اتفاق سے اس دن جلدی آ گیا تھا جب نوری یہاں آئی تھی۔ شاکر علی نے نوری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کہو نوری، کہاں غائب ہو آج کل؟ بس گھر کے کام کاج میں پھنسی رہتی ہوں۔ سنا ہے تم مصور سے تصویر بنوا رہی ہو؟ شاکر علی نے کہا، اور نوری چور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں اس نے مجھ سے خود ہی کہا تھا۔ میں سرد نگاہوں سے نوری کو دیکھنے لگی، پھر نوری کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ میں کوئی کام اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں،
اور ہر بات میں کسی کی مداخلت تو برداشت نہیں کی جا سکتی نا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری تصویر بنا دے اور وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ اتنی اچھی تصویر بنا رہا ہے وہ میری کہ بتا ہی نہیں سکتی باجی، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں سرد نگاہوں سے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں شاکر علی کے چہرے پر بھی کچھ ناخوشگواریت کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ پھر جب نوری چلی گئی تو شاکر علی نے مجھ سے کہا، جمال کس قسم کا لڑکا ہے شہزادی؟ میں نے دہشت بھری نگاہوں سے شاکر علی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، اچھا آدمی نہیں ہے، میرا اپنا بھی یہی اندازہ ہے۔ نوری آج کل اس کے زیادہ قریب دیکھی جانے لگی ہے۔ ہاں میں بھی تم سے یہی بات کہنے والی تھی، مگر میں نوری سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تم اسے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ سرکش لڑکی ہے، میری بات نہیں مانتی۔ کچھ عرصہ پہلے تو وہ تمہاری ہر بات مانتی تھی۔ ہاں آخر جمال سے میرے تعلقات کی خرابی کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوگی نا۔ شاکر علی تم نے ضد کر کے اسے یہاں بلا لیا، 2-4 دن یہاں رہتا اور اس کے بعد واپس چلا جاتا، لیکن اب اسے ایک ٹھکانہ مل چکا ہے۔ خیر بھائی وہ ہمارا سالہ ہے، جیسا بھی ہو، بس میرا مطلب یہ تھا کہ ذرا سی احتیاط رکھو، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ شاکر علی نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں بھلا کیا احتیاط کر سکتی تھی؟ نوری کو سمجھاتی تھی۔ ایک دن نوری بگڑ گئی۔ نہ جانے تم مجھے کیا سمجھتی ہو شہزادی، میں تو تمہاری اتنی عزت کرتی ہوں، باجی باجی کہتی ہوں تمہیں اور اتنی محبت سے یہاں آتی ہوں، مگر تم مجھے… ارے نہیں نوری، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو بہت اچھی ہے لیکن زمانہ بہت خراب ہے۔ تم نے کبھی اور کچھ نہیں کہا مجھ سے، اتنے عرصے سے آتی ہوں تمہارے پاس۔ وہ تو ٹھیک ہے، کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن میں تجھے بتا رہی ہوں جمال بہت برا آدمی ہے، میرے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو آپ سے کہہ چکی ہوں، بس میں نے اس سے تصویر بنوانے کے لیے کہا تھا، اس نے میری تصویر بنا دی اور اب میں اس سے ملتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی بات کون مانتا ہے؟ وہ ویسے اتنا برا آدمی نہیں ہے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن نوری کچھ بگڑ سی گئی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں اس کا آنا جانا ضرورت سے زیادہ ہی کم ہو گیا تھا۔ میں پھونکتی رہی۔ پھر جمال ایک دن مجھے تنہائی میں ملا تو میں نے اس سے کہا، تم کب تک یہاں رہو گے؟ جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ لڑکی بہت چالاک ہے، بہت زیادہ چالاک، تم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ بکواس مت کرو، وہ بے حد معصوم ہے۔ ہاں جتنی معصوم ہے وہ مجھے اندازہ ہے، لیکن ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تم سے زیادہ باخبر ہے، دنیا کو تم سے کہیں زیادہ جانتی ہے۔ بہرطور ہم بھی پرانے کھلاڑی ہیں، ایک نہ ایک دن اسے ہمارے چنگل میں پھنسنا ہی پڑے گا، جمال نے کہا، اور میں اسے بے یقینی کے انداز میں دیکھنے لگی۔ کیا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے؟ کیا نوری در حقیقت اس کے فریب میں نہیں آئی؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں اس لڑکی کا برا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہوگی، اور اس کی عزت براہ راست ہم پر پڑے گی۔ علمدار چاچا بہت اچھے انسان تھے، اور نوری ان کی الڑ اور نوجوان بیٹی، ان کی عزت بات نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے۔ جمال کہنے لگا، ویسے ایک بات تم سے کہنا چاہتا تھا شہزادی۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بے حیائی سے مسکراتا ہوا بولا، وہ میرے قریب آنے سے گریز کر رہی ہے اور تم میری زبردستی کی بہن بن بیٹھی ہو۔ کیا ضروری ہے کہ یہ رشتہ تنہائی میں بھی قائم رہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوگی۔ جمال کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور نفرت بھرے انداز میں قریب رکھی ہوئی ایک چھری اٹھا لی۔ میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گی جمال کہ گننے بھی نہیں پاؤ گے۔ بعد میں جو کچھ ہوگا نا دیکھا جائے گا، سمجھے تم؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ ارے چھوڑو چھوڑو شہزادی، تم جیسی پاک باز عورتیں بہت دیکھی ہیں،
جرت کیسے ہوئی؟ تم جانتی ہو میری یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں بس تم سے کہہ دیتی ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دوں گی۔ چھوڑو، تم تو بلا وجہ برا مان گئیں ایسے ہی، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے اب اپنا کام کر لینا ہی ہوگا، اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ لیکن میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ میرے لیے انتہائی ہولناک تھا۔ اگر نوری واقعی اس کے قبضے میں نہیں آئی تو پھر وہ میری جانب راغب ہو جائے گا، اور ایک بار پھر مجھے اسی گناہ کی دلدل میں جانا پڑے گا۔ اس کی زبان بند کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور دل کے گوشوں میں ایک عجیب سا خیال ابھرنے لگا۔ اگر اسے زندگی سے محروم کر دوں تو اس کی زبان اسی طرح بند رہ سکتی ہے۔ ہاں، اپنا مستقبل بچانے کے لیے مجھے یہ ہولناک کام سر انجام دینا ہوگا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن اپنا گھر، اپنی جنت کو بچانے کے لیے مجھے اسی شیطان کو فنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میرے ذہن میں جم گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کسی وقت موقع پا کر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں تو کیسا رہے گا، مگر اس کوشش میں کامیاب بھی ہو سکوں گی یا نہیں؟ کس طرح میں اسے ہلاک کروں گی؟ چھری سے؟ لیکن میرے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں، وہ بآسانی مجھے قابو میں کر لے گا، اور جب ایک بار میرا ہاتھ اس پر اٹھ جائے گا تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں اس کی زندگی کی دشمن بن گئی ہوں، اور پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا ذہن سوچوں میں گم رہا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں کہاں تصویر کشی کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، دن میں اور پھر رات میں۔ رات کی تنہائیوں میں ایک بار اسے کھلیانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ماما کے کھلیان ذرا دور کے فاصلے پر تھے اور اس طرح پیچ در پیچ بنائے گئے تھے کہ ان میں بالکل داخل ہونا کافی مشکل کام تھا۔ لیکن میں نے اسے ان کھلیانوں میں جاتے ہوئے دیکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھر آیا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ کھلیانوں کی نگرانی میں نے باقاعدہ طور پر شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر ان کھلیانوں کی جانب جاتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن میں نے نوری کو بھی کھلیانوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بدبخت لڑکی پھنس گئی تھی اس کے جال میں۔ پھنس گئی تھی؟ یقینی طور پر وہ اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، مجھے چاہے ساری دنیا کو فنا کرنا پڑے، میں شاکر علی جیسے فرشتہ صفت انسان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی حیات میں انگارے نہیں بھرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے میں نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ انگارے سلگ کر شعلہ بن چکے تھے اور میں ان شعلوں میں بھسم ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آگ میرے گھر میں لگے، میں کچھ کر ڈالنا چاہتی تھی، اور میں نے اس کے لیے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ کھلیانوں کا میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا، اور کئی بار میں نے نوری کو ان کھلیانوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جمال کو بھی وہاں دیکھا جا چکا تھا۔ پھر ایک رات میں نے اپنے کام کے لیے آخری فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر آج کام بن جائے تو آج صحیح، ورنہ جس دن بھی ایسا ہوگا میں یہ کام سر انجام دے لوں گی۔ میں رات کو اس وقت جب شاکر علی گھر میں موجود نہیں تھا، مٹی کے تیل کی بڑی سی بوتل اور ماچس لے کر کھلیانوں کی جانب بڑھ گئی۔ کھلیان بارود کے ڈھیر تھے اور ذرا سی آگ انہیں شعلہ بنا سکتی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور پھر میری مراد پوری ہو گئی۔ میں نے نوری کو چوروں کی طرح کھلیانوں کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور میرے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ تیری بھی موت آ گئی ہے نوری، تیری بھی موت آ گئی ہے۔ افسوس، اس وقت میں تیرا تحفظ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی جنت کو بچانے کی فکر میں سرگردہ ہوں۔ ٹھیک ہے نوری، مجھے معاف کر دینا، لیکن میرے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ نوری کھیتوں میں اندر چلی گئی اور میں دبے قدموں آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئی۔ کھلیان کے پچھواڑے پہنچ کر میں نے اندر کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کی
اور مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں، گو یہ خلیانوں سے باہر نہیں آ رہی تھیں اور ان کا مفہوم سمجھنا کافی مشکل تھا، لیکن یہ اندازہ ہو چکا تھا مجھے کہ وہ دونوں اندر موجود ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ مٹی کا تیل خلیانوں پر چھڑک دیا اور اس طرح چھڑکا کہ سامنے کا راستہ بند ہو جائے۔ میں اس کام کو مکمل طریقے سے سر انجام دینا چاہتی تھی اور پھر ماچس کی تیلی میں نے خلیانوں پر اچھال دی۔ خلیانوں نے ایسی آگ پکڑی کہ میں خود بھی اس کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ فاصلے سے ان شعلوں کو دیکھ لیا گیا اور لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر میں وہاں سے کھسک گئی۔ ہانپتے ہوئے سینے اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میں جو اندر داخل ہوئی اور میں نے وہ تمام چیزیں ٹھکانے پر چھپا دیں جو اس آگ کی نشاندہی کر سکتی تھیں۔ میرا وجود پوری طرح لرز رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ اس کمرے کی طرف اٹھ گئی جہاں جمال سوتا تھا۔ اس کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانی سے سوچا اور آہستہ آہستہ کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو جمال بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں دہشت سے کانپ گئی۔ میرا سر اتنی زور سے گھوما کہ وہیں گرتے گرتے بچی۔ تاہم میں نے خود کو سنبھالا اور لرزتے قدموں سے واپس چل پڑی۔ میری زبان خشک ہو رہی تھی۔ اگر خلیانوں میں جمال نہیں تھا تو پھر کون تھا وہاں؟ نوری کے ساتھ میں نے 2 آدمیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ میرے خدایا، میرے خدا، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نوری نے کسی اور سے بھی تعلقات رکھے ہوئے تھے، مگر کس سے؟ کس سے؟ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی رہی۔ اندر کی جو کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر دفتن ہی میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑائے گیا اور میں بری طرح اچھل پڑی۔ کانپتے ہوئے قدموں سے میں دروازے کے قریب پہنچی۔ شاکر علی اتنی زور سے دروازہ نہیں دھڑدھڑاتا تھا، لیکن باہر چند افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، شہزادی، کچھ معلوم ہے تجھے کہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ شاکر علی اور نوری دونوں بدکار تھے۔ خلیانوں میں رنگ رلیاں منا رہے تھے کہ کسی طرح خلیانوں میں آگ لگ گئی۔ دونوں میں سے ایک بھی نہیں بچ سکا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا وجود زمین کی طرف آ رہا۔